پہلے جو وضاحت کی گئی تھی کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دونوں تقریباً ایک ہی بیک گراؤنڈ والی صورتیں ہیں۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے بعد ایک عرصے تک آپ کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی تو آپ بہت بے چین و بے قرار رہتے اور بار بار آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھتی رہتی، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑی شدت سے آپ انتظار کرتے کہ وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ آیا تھا وہ دوبارہ کب آئے گا، اور جو فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا دوبارہ اللہ کا پیغام میرے پاس کب آئے گا۔ اس سلسلے میں بہت بے چینی آپ کو ہوتی اور بڑی شدت سے انتظار تھا، مگر بہت دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان معلق ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی ہیبت طاری ہوئی، جس کو میں نے گزشتہ تفسیر میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ہیبت نہیں بلکہ احساس ذمہ داری تھا۔ جب آدمی کسی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے تو لا محالہ سائیکالوجیکل اور فزیکل اس کے حالات میں ایک قسم کا تغیر اور تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس احساس ذمہ داری کا ایفیکٹ اس کے جسم کے اوپر بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ یہی اثر تھا جس اثر کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور فوری آپ گھر واپس ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے بلینکٹ اڑا دو، مجھے بلینکٹ اڑا دو۔ گزشتہ جو صورت آئی تھی اس صورت کے شان نزول میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا دثرونی دثرونی، اس کے معنی بھی اسی کے بلینکٹ اڑانے کے ہی آتے ہیں، اور زملونی کے معنی بھی بلینکٹ اڑانے کے آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بار بار یہ لفظ کہا تھا اس لیے کبھی آپ نے دثرونی کہا ہو، کبھی آپ نے زملونی کہا ہو۔ چنانچہ جب آپ کی یہ کیفیت ہوئی اور اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی حالت میں وحی آئی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کبھی پتہ نہیں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وحی آئی اور آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، تو جو وحی آئی ہے اس میں آپ کو خطاب کیا گیا یا ایھا المزمل، کیونکہ عام معمول یہ تھا عرب کا کہ جب کسی کو محبت اور پیار کے ساتھ مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے اس طریقے کو اپنایا جاتا تھا کہ جس حال میں وہ مخاطب موجود ہے۔ اب یہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مزمل والا تھا کہ آپ بلینکٹ اوڑھے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل۔ گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں، لیکن پہلی وحی میں اور اس دوسری وحی میں احکام کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی وحی جو سورہ مدثر کی تھی آپ اس کو یاد کیجئے کہ اس میں مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اس بات پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس چیز کی ذمہ داری کا احساس ہوا ہے اس احساس کا تقاضا اور اس احساس کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ فوری باہر جائیں اور جا کر کے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور خود بھی پاک و صاف ہوں اور دوسروں کو بھی پاک و صاف کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی اور اس کے مطابق آپ کو عمل پر کھڑا کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا قم یا ایھا المدثر قم، اے نبی کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اس کی بڑائی سمجھائیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، جسے کو اور اپنے دل کو سب کو صاف و پاک کیجیے، والرجز فہجر، گندگیوں کو چھوڑ دیجیے، ولا تمنن تستکثر، اور زیادتی کے ارادے سے کسی پر احسان نہ کیجیے، ولربک فاصبر، اور یہ تمام چیزوں کو انجام دینے میں جو مصائب اور پریشانیاں اور جو مشکلات کا سامنا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کیجیے، اس پر جم جائیے۔ لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب دوسروں کو دعوت دینے کی بات آ رہی ہے
اور دوسروں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اٹھنے اور باہر نکلنے اور اللہ کی تکبیر و تسبیح بیان کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کی جانب سے بے فکر ہو جائیں، جیسے گزشتہ بھی عرض کیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو دعوت کے لیے کھڑا کیا گیا اور دوسروں کو دعوت دینے کے لیے آپ کو راغب کیا گیا اور آپ کو داعی بنایا گیا، ایسے ہی آپ کے ذریعے سے ساری امت اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو اور مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس ذمہ داری کو ادا کرے، یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ لہٰذا سورہ مدثر میں جس طرح سے دعوت دینے کی ترغیب ہے، ہر داعی کے لیے اس بات کا ڈر ہے کہ جب وہ دوسروں کو دعوت دینا شروع کرے گا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ان کو نصیحت کرنے لگے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ سے بے فکر ہو جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے دعوت میں بڑی شدت کے ساتھ یہ تقاضا پایا جاتا ہے کہ جب آدمی دوسروں کو بولنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے، تو اپنے آپ سے بے فکر ہو جاتا ہے، چنانچہ پتہ نہیں خود تو کہیں جا رہے ہیں اور دوسروں کی بڑی فکر لیے ہوئے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہنا بھی چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہے دوسروں کو دعوت دینا اور سکے کا دوسرا رخ ہے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرنا۔ گزشتہ وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی جو ترغیب دی ہے، اس ترغیب کے بعد اس کے بعد والی وحی میں فوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اصلاح کی جانب توجہ دلائی۔ چنانچہ ممکن ہے گزشتہ اس درس کے بعد اور اس تفسیری مذاکرے کے بعد آپ میں سے بہت سارے مرد و خواتین سے ہماری یہ امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے ہوں گے، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیے ہوں گے، اور جو اچھی باتیں اور صحیح باتیں اپنے کو معلوم ہیں اس کو دوسروں کو بتانے کا اہتمام کیے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی ہم کو تو آپ سے یہی امید رہے گی اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ جیسے فکر مند لوگ جب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم کو ایسی امید آپ سے رکھنا بھی چاہیے، اور جب ہم نے دعوت دی ہوگی اور ہفتہ بھر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ایک غیر محسوس طریقے سے ایک خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور ایک بے فکری دل میں پیدا ہو جاتی ہے اپنی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا علاج کیا ہے اور اس کی جانب توجہ دلائی ہے، اور یہاں بھی پھر وہی خطاب کا انداز اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ کیا ہے خطاب کا انداز؟ یا ایھا المزمل۔ جب باہر کی دعوت دینے کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا المدثر، اس کے بھی معنی وہی، اور اس کے بعد جب اندرونی اصلاح کی بات آئی تو اس کے موقع پر بھی فرمایا یا ایھا المزمل۔ پتا چلا کہ جتنی اہمیت دوسروں کو دعوت دینے کی ہے اتنی ہی اہمیت پھر اپنی اصلاح کی بھی، اور جتنی اہمیت اپنی اصلاح کی ہے اتنی اہمیت دوسروں کو دعوت دینے کی بھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک جسم کے دو آنکھ ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پریورٹی دعوت کو ہے اصلاح کو نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پریورٹی اپنی اصلاح کو ہے دعوت کو نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں پیرالل اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو دعوت دینا جتنا ضروری، اپنی اصلاح بھی اتنی ضروری، اپنی اصلاح جتنی ضروری، دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی اتنی ہی ضروری۔ اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں اگرچہ مضمون الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے لیکن ان دونوں صورتوں کا آغاز ایک ہی طریقے خطاب کے ساتھ ہے، اور وہ طریقہ خطاب ہے انتہائی مشفقانہ اور محبتانہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب و محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، سونے کا وقت نہیں ہے، اوڑھے ہوئے لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے۔ وہاں کیا کہا تھا؟ اٹھیے اور جا کر کے لوگوں کو دعوت دیجیے، ڈرائیے۔ یہاں کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے کے لیے، یہ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ تو قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک۔ اب ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دونوں صورتوں کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا شان نزول ہے،
موجودہ حالات سے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، اس کا تعلق اور ربط و ضبط کیا ہے، اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے قرآن پاک اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اور جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہدایت بھی پا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک سے ہدایت پانے والے لوگوں میں بن جائیں گے۔ وہ ریلیشن شپ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو وہ نیوٹرل کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی طرف نہیں ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم درمیانے ہیں، اور وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے، ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر کوئی سامنے برائی کر رہا ہو تو اس برائی پر وہ روکتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی اچھائی کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے نہیں ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی نمازی بن گیا، کوئی سنت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، کوئی عمامہ باندھنے لگ گیا، کسی نے داڑھی چھوڑ لی، کسی نے اسلامی لباس اختیار کر لیا، اور کوئی حافظ قرآن بن جائے تو ان کے نزدیک یہ ایک نارمل کامن چیز ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہوتے رہتا ہے، کسی قسم کا کوئی اپریسیشن نہیں۔ اور کوئی شخص سامنے گالی دے رہا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ بہت مناسب اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بعض مرتبہ امید یہ ہے کہ آپ سمجھائیں گے تو وہ مان بھی جائے گا۔ آپ گزر رہے ہیں، کوئی دکان میں ڈی جے لگایا ہوا ہے، کوئی گانے لگایا ہوا ہے، فحش قسم کی باتیں اور فحش قسم کے مناظر دکان میں چل رہے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ آپ کو کسی گناہ کے موقع اور مقام پر انوائٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ وہ انویٹیشن کو بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کر کے، پورے سوٹ بوٹ پہن کر کے، پورا تیار ہو کر کے آپ وہ برائی کی جگہ پر پہنچ بھی رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ غور کیجئے کہ کیا ہوگا۔ اچھائی کو اپریشیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اچھائی کرنے والوں کی اچھائی متاثر ہوگی، یعنی ان کو حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، تو وہ اچھائی کرنے میں بہت آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ یہ بائی نیچر ہے، انسان کا ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ اچھا کرے تو اس کو جب ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ اس کے اندر اور اضافہ کرتا ہے، اور جب آپ برائی کے اوپر نکیر نہیں کریں گے تو برائی کرنے والا اور جری ہو جائے گا، اور جری ہو جائے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ برائی کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، علل اعلان برائی کر رہے ہیں، اور ہم اس برائی کو، اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے برائی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی شرکت کے ذریعے سے، کہ بھئی اگر یہ برا کام ہوتا تو فلاں صاحب آتے ہی نہیں، لیکن فلاں صاحب آ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ شرکت کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ یہ کوئی برائی کا کام نہیں، یہ اچھائی کا کام تھا۔ تو برائی کرنے والے کی کا اپریسیشن اور اچھائی کرنے والے کے لیے کچھ نہیں، اس وقت کا یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں جن کے پاس یہ تھاٹس اور تھنکنگ پائی جاتی ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، اور اس طریقہ کار کو ماڈرنائزیشن سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نیوٹرل رہنا، اپنے کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا، برا اچھا ہو رہا ہو، برا ہو رہا ہو، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ان کے گھر کے اندر ان کے بچے برائی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، ان کو جو چاہے ان کی مرضی ہے۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی سطح پر اور اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے حساب سے اچھائی کو پروموٹ کرے اور برائی کو پر روک لگائے۔ کیسے؟ کتنا؟ آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ کون روک سکتے ہیں ہاتھ سے؟ جو صاحب اختیار ہو، گھر میں والد ہے، دکان میں دکان کا سیٹ ہے، محلے میں محلے کا لیڈر ہے، یا پولیس ہے، یا وقت کا بادشاہ ہے، ان کے پاس اتھارٹیز ہیں، وہ اس برائی کو روکنے کے لیے طاقت اور قوت اور فورس کو یوز کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو روکنا ضروری ہے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بائی فورس روک دو اس کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی قوت نہیں، تو آپ اپنی زبان سے روک دیجئے برائی کو، فَبِلِسَانِهِ، کہ جاتے ہوئے نصیحت کر دیجئے، کوئی دو میٹھے بول کے ذریعے سے ان کو سمجھا دیجئے، محبت بھرا پیغام دے دیجئے،
کہ بیٹا ایسا کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی ناراض ہوتے ہیں اس سے، جو ہماری بات ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی درجے میں اثر انداز ہوتی ہے، خواہ اس کا اثر ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اثر ضرور ہوتا ہے۔ جیسے پتھر جیسی سخت چٹان پر پانی جیسی نرم و نازک چیز گرتی ہے تو پتھر کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے، بھلے ابتدا میں گرنے والے پانی کے قطرے پتھر پر کیا اثر ڈال رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب یہ قطرہ مسلسل پتھر پر گرتا 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 رہتا ہے تو وہ پتھر پر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ سوراخ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سال پہلے جو قطرے گرے ہیں ان میں کوئی اثر نہیں تھا اور یہ 1 سال کے بعد جو قطرے گر رہے ہیں ان میں بہت اثر ہے، وہ پانی کے نہیں تیزاب کے قطرے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، اثر تو وہ پہلے والے قطرے میں بھی تھا، اثر تو یہ بعد میں 1 سال کے بعد جو قطروں سے نشان نظر آ رہا ہے ان قطروں میں بھی اثر ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ہر قطرے میں اپنا ایک اثر تھا، وہ اثر نظر نہیں آیا، آہستہ 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 وہ اثر بعد میں نظر آنے لگا۔ بس ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو نصیحت کر رہے ہیں اس نصیحت میں اثر ضرور ہوتا ہے، ضرور اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ نصیحت جو ہے نصیحت کرنے والے کو مومنین کو نفع دیتی۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی میں بولا لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، نہیں نہیں، جوں رینگی لیکن وہ جوں مجھے نظر نہیں آئی، اس کو احساس ہو گیا کان پر جوں ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ کیا ضروری ہے کہ اس کے کان پہ جوں رہیں گے اور مجھے نظر آ جائے یا مجھے احساس ہو جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہماری نصیحت کا اثر ضرور ہوگا، اور اگر یہ ماحول بن جائے گا آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی فیملی میں، اگر یہ ماحول بن جائے گا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بولنے والا ایک نہیں ہے، جو اس غلطی کو اور اس منکر کو اور اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اس کے اوپر ٹوک رہا ہے ٹوک رہا ہے ٹوک رہا ہے، تو اگر وہ محلہ ہے تو اس محلے میں اس برائی کرنے والے کی ہمت پست ہوگی پست ہوگی پست ہوگی، ہر کوئی اس کو ڈیگریڈ کرتے 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 وہ پھر اس برائی کو چھوڑ دے گا۔ اگر آپ کی فیملی ہے تو اس فیملی کے اندر سے آہستہ 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 وہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا گھر ہے تو گھر کے اندر وہ برائی اپنے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دوستوں کا سرکل ہے اور سہیلیوں کا سرکل ہے تو اس سہیلیوں کے درمیان میں سے یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوگی، پر شرط یہ ہے کہ ہر کوئی اس بات کا اہتمام شروع کر دے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا۔ آگ لگ گئی کہیں پر، اب ہر کوئی پکارا کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی، اس سے آگ بجھنے والی تو ہے نہیں، لیکن اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے کہ جس کے پاس 1 گلاس پانی ہے وہ 1 گلاس پھینک دے، اور جس کے پاس بالٹی ہے وہ بالٹی ڈال دے، اور جس کے پاس گھڑا ہے وہ گھڑا اس آگ بجھانے کے لیے پھینک دے، اور جس کے پاس فائر انجن ہے وہ فائر انجن کو بھیج دے، تو جب سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو بات قابو میں آ جائے گی۔ اور اگر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کے صرف شور پکارا کریں گے تو اس سے آگ بجھنے والی تو ہے نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ بہت ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، بھلے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس ہماری بات نے اور ہماری نصیحت نے سامنے والے پر کیا اثر ڈالا، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اور جب ایسا ماحول بن جائے گا تو اس کے نتیجے میں برائیاں ختم ہوں گی اور اچھائیاں پروموٹ ہوں گی، اور جب ہم میں سے ہر کوئی اپنے حصے کا کام چھوڑ دیں گے تو ہم بھی پریشان رہیں گے کہ یہ گندے ماحول میں پتہ نہیں ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہوگی، اور پتہ نہیں ہمارے بچے کب بگڑ جائیں گے، ہم خود پریشان رہیں گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے برائیوں کو دبانے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور ہمیشہ منتظر رہے کہ دوسرا اپنا کردار ادا کرے۔ چنانچہ جب یہ ماحول بنتا ہے تو اس ماحول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر شروع ہو جاتی۔ جیسے آپ اپنے روم میں جب اے سی آن کریں گے تو ٹھنڈک کا ماحول بنے گا، جب ٹھنڈک کا ماحول بنے گا تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ اگر ہیٹر آن کر دیں تو گرم ماحول بنے گا، تو جو کمرے میں آئے گا وہ اپنے اندر گرمی کو محسوس کرے گا، اور جب گرمی کو محسوس کرے گا تو اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی۔ مسجد میں اگر کوئی آتے ہیں تو وہاں پر ایک نورانی ماحول کا احساس ہوتا ہے تو نماز پڑھنا مسجد میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں بہت سارے مرد حضرات بھی موجود ہیں، ان کو اچھی طرح ایکسپیرینس ہوگا
کہ جب مسجد ہم پہنچ جاتے ہیں نماز کے لیے تو نماز کے لیے ایسی یکسوئی ہو جاتی ہے کہ ہم فرائض بھی ادا کر لیتے ہیں، آرام سے سنتیں بھی ہو جاتی ہے، اور جب ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے تو فرض بھی ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ہے، سنتیں تو بہت دور کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول نہیں ملا، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے عمل کے اوپر بھی، عمل سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ماحول کے بغیر کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گزشتہ سورت میں، سورہ مدثر میں، دعوت کی ترغیب دی گئی تھی کہ اے نبی، سونے کا موقع نہیں ہے، ذمہ داری کی بات ہے، اٹھیے، جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ لوگ بہت ساری چیزوں کو اپنا بڑا مان کر کے پریشان ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے اور پاک و صاف رہنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی گزشتہ، اور جب ہم یہ کام شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی پیسفل ماحول کریٹ ہوگا، ایک انوائرمنٹ چینج ہوگا پورا۔ جب یہ انوائرمنٹ بنے گا اور یہ ماحول سازگار ہوگا تو ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا، اپنے اندر تبدیلی لانا اور چینج لانا اس کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم جو عرض کر رہے ہیں کہ یہ نزولی ترتیب میں ہم کو فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ ایک جمعہ کو ہم تفسیر سنیں اور فوری اس کے اوپر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے عمل کرنے کا سسٹم بنائیں، ڈیسائیڈ کریں اور ہفتہ بھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو دوسرے ہفتے میں جن آیات کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ دوسرے ہفتے کی تفسیر کے ذریعے سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ ہم تو پہلے سے یہ بات عرض کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور شاید آپ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اسی کی روشنی میں اگر ہم سب گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اپنے اپنے محلے میں، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر اچھی باتوں کا مذاکرہ کر رہے ہوں اور بری باتوں سے انہیں روک رہے ہوں، دعوت انہیں دے رہے ہوں، تو ہمارا ایک ماحول بن جائے گا اچھے دوستوں کا، اچھے سرکل کا۔ جب ماحول بن جائے گا تو پھر آج کی جو آیات ہیں ان آیات پر عمل آسان ہو جائے گا۔ اور ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو کھڑے ہو جائیے، رات کو آپ قیام کریں مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑی دیر آرام کیجئے، اور بقیہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، عبادت میں مصروف رہیں، اور جو ہے اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کتنی دیر؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا بہت کم کر لیں، یعنی آدھا یا آدھے سے کم، مطلب کیا 1/3 حصہ آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں رات۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ دن میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، فکر کریں، تو رات میں اللہ سے مانگنے کو بھی طبیعت چاہتی ہے کہ اللہ ہم نے دن میں آپ کے بندوں کو دعوت دی ہے اور اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہے، جن جن کو ہم نے دعوت دی ہے آپ ان سب کو قبول کر لیجئے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا تھوڑا سا اضافہ کر لیں اور قرآن کو بہت اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک نماز میں پڑھنے سے بہت پختہ یاد ہوتا ہے، اور اگر رات میں اس کی تلاوت کی جائے تو بڑی یکسوئی ہوتی ہے، تو قرآن دل میں اترتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر ایک بہت قول ثقیل نازل فرمایا ہے، یعنی بڑا بھاری کلام ہے۔ یہ بھاری کا مطلب کیا؟ بڑی ذمہ داری والا کلام ہے۔ اور دوسرے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو واقعی بڑا بھاری ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میری مانڈی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی، تو میری مانڈی اتنی وزن ہو گئی کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری مانڈی ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ جب آپ اونٹ پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو بوجھ کی وجہ سے اونٹ بیٹھ جاتا۔ یہ واقعی قرآن پاک کی اہمیت ہے، بڑا ثقیل کلام ہے، تو اس حیثیت سے بھی ثقیل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، تو اس ذمہ داری کے حیثیت سے بھی بڑی ثقیل اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس پر بہت سخت ہوتا ہے، اور واقوم قیلا، اور الفاظ بھی بڑے صاف نکلتے ہیں رات میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اٹھنے اور رات کی عبادت کرنے میں کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی وجہ ایک اور یہ بتائی گئی ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی دراصل دن میں آپ کو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، تو بہت مصروفیت ہونے کی وجہ سے
آپ رات میں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، کیونکہ جو دن ہے یہ دن میں دعوت کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، اللہ کی جو ہے بڑائی اور کبریائی کو بتانا ہے، یہ ساری چیزیں دن میں بہت مصروفیت ہوتی ہے۔ اس لیے سبحن کہتے ہیں تیرنے کو، جیسے تیرنے والا اپنے جسم کو اگر حرکت نہ دے اور وہ ساکن کر دے، سکون میں آ جائے، تو وہ ڈوب جائے گا، اس کو چین نہیں ہو سکتا، تیرنے والے کو چین نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو ہاتھ پیر مارتے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اصل میں دعوت کی مصروفیت تو آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی چین نہیں ہے، بہت بے چینی، ہمیشہ اضطراب، ہمیشہ جو ہے امت کو جہنم سے بچانے کے لیے دل دکھتا رہنا اور ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو سمجھانا، یہ بہت زیادہ مصروفیت ہے، جیسے تیرنے والا مصروف ہوتا ہے۔ تو ان لک فی النہار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں آپ کے لیے بہت زیادہ تیراکی ہے، مطلب بہت مصروفیت ہے، اس لیے رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نمازوں کا اور تہجد کا اہتمام کریں۔ آپ سب کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اس وقت 5 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا گیا اور یہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی گویا کہ فرض تھی اور تہجد پڑھنا آپ کو ضروری تھا، اور آپ تو دور کی بات ہے جو بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہوں ان کے لیے خاص طور سے، اور بقیہ تمام لوگوں کے لیے بھی، یہ چونکہ بہت اطمینان اور سکون کا بھی وقت ہے، اور یہ چونکہ بہت ہی زیادہ اللہ سے قربت والا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت والا وقت ہے، اس وجہ سے اس وقت میں نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات آپ حضرات کو سمجھا دوں کہ تہجد کے وقت کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے، اور فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ اگر فجر سے پہلے اٹھنا اور اٹھ کر کے تہجد پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہو تو عشاء کی سنتوں اور واجب الوتر کے درمیان اگر 4 رکعت ہم پڑھ لیں تو اس سے بھی ہم کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، اور اگر رات کو آسانی کے ساتھ تہجد کے وقت میں نیند سے بیدار ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ تو اگر ایسا اہتمام شروع کر دیں ہم آج سے تو پھر ہماری تہجد کبھی ناغا نہیں ہوگی، ورنہ اگر ہم سو گئے تو پھر اٹھنے کا مسئلہ کہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے کیا ہے، تو اٹھنے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آج کی اس تفسیر کے سبق کے ذریعے جو سب سے اہم بات ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تہجد کا اہتمام شروع کرے۔ اگر رات کے آخری حصے میں اٹھ رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عشاء کی سنت اور واجب الوتر کے درمیان 4 رکعت ہم پڑھ لیں، اس کے بعد واجب الوتر پڑھ لیں تو ہماری تہجد ہو جائے گی، اور رات میں جب اٹھ جائیں تو اس وقت بھی تہجد کا اہتمام کر لیں۔ بہرحال یہ کچھ تفسیری نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، احساس ذمہ داری ہمارے اندر ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احساس ذمہ داری تھی کہ آپ کے جسم کے اوپر آپ کی ذمہ داری کا احساس جھلک رہا تھا۔ اسی کی تعبیر ہے یا ایھا المزمل، اسی کی تعبیر ہے زملونی زملونی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ہم دوسروں کو دعوت دینے کی فکر جب کریں گے تو جس طرح دوسروں کو دعوت دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے، تو یہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 احساس ذمہ داری، نمبر 2 اپنی اصلاح کی فکر۔ اپنی اصلاح کے اندر سب سے اہم چیز مستحبات کا اہتمام۔ جو مستحبات کا اہتمام شروع کر دیں گے وہ سنتیں تو ضرور پوری پڑھیں گے، سنتوں پر تو پورا عمل کریں گے، جو نوافل کا اہتمام کرتے ہوں وہ سنتیں اور واجب تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ مستحبات کا اہتمام، اور یہ مستحبات میں سب سے اہم ترین چیز تہجد کا اہتمام۔ نمبر 5واں پوائنٹ، دن میں دعوت کا اہتمام۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں دعوت کا اہتمام۔
تو اب پھر آپ وہ 5 پوائنٹ لے لیجئے. سب سے پہلا پوائنٹ احساس ذمہ داری. دوسرا پوائنٹ اس ذمہ داری کے احساس کا امپلیمنٹیشن، اس کو اپلائی کرنا اور اس ذمہ داری کے احساس کے ذریعے سے دعوت دینا. نمبر 3 خود اپنی اصلاح کی فکر کرنا. نمبر 4 مستحبات کا اہتمام. نمبر 5 دن میں دعوت کی مصروفیت. نمبر 1 یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے ہوئے، یعنی احساس ذمہ داری جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 دعوت کا اہتمام، اس احساس ذمہ داری کو اپلائی کرنا. نمبر 3 اپنی اصلاح کی فکر. نمبر 4 مستحبات کا اہتمام، اس میں تہجد بھی آ گئی، مستحبات کا اہتمام. اور نمبر 5 ہے دن میں دعوت کی فکر. انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج لائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. ابھی آپ لوگوں کے لیے 1-2 اعلانات یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے بیچ کے سلسلے میں کہا گیا، مگر غالباً اس کا بیچ بنا نہیں. ابھی بھی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس میں حصہ لے لیجئے. اور قرآن پاک ناظرہ ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور ضروری دعائیں اور دینیات وغیرہ کا اہتمام، تو اس کے لیے بھی ایک کورس ابھی شروع ہونے والا ہے، ایک بیچ بننے والا ہے. آپ اس بیچ کے اندر بھی خود بھی حصہ لے سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی حصہ دلا سکتے ہیں. آن لائن عالمیت والا جو کورس ہمارا چل رہا ہے، اس کورس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگلے مہینے، ابھی بھی آپ اس کا فارم فل اپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا سیمسٹر انشاءاللہ شاید اکتوبر سے ہمارا دوسرا سیمسٹر اس کا شروع ہوگا، 1-2 مہینے کے بعد. کل ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا ایک شارٹ ٹرم کورس انشاءاللہ ہفتے اور اتوار کا ہے، فری کورس ہے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. گھر کا مینجمنٹ کیسے ہونا چاہیے، آپ خود بھی اس کو جوائن کریں، اپنے بچیوں کو بھی جوائن کروائیں، اور اپنے پورے فیملی کے جتنے نوجوان بچیاں ہیں، کالجز کو جانے والی بچیاں، غیر شادی شدہ خاص طور سے، ان سب بچیوں کو اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ گھر رکھ رکھاؤ، جیسے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے، گھر گھرستی وہ کیسی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ شارٹ ٹرم کورس ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی بھی میں اعلان کر دیتا ہوں کہ ہم اس سسٹم کو اور مزید آرگنائزڈ کرنے کے لیے عریف اور عارفہ کا سسٹم شروع کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے ایکٹیو ممبرز ہیں اور فکر مند بہنیں اور بھائی ہیں، ہم ان کو اپنا عریف اور لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ ایک 20-25 جان پہچان کے لوگوں کا، یا اپنے بھائی اور اپنے بچوں کا ایک گروپ بنائیں، اور اس کے ذریعے سے جو تفسیر ہو رہی ہے اس کا مذاکرہ، اور تفسیر ہونے کے بعد پھر اس کا مذاکرہ، اور جو عملی بات کہی جا رہی ہے اس پر کیا عمل ہمارا شروع ہوا، اس سلسلے میں تھوڑا سا ایک دوسرے سے بات کرنا اور ترغیب دلانا اگر ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو میسیجز کریں گے کہ کیسے اس کی ترتیب بننی ہے. اگر آپ میں سے کوئی اس نظام کے سلسلے میں بھی انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے اس گروپ پر آپ اپڈیٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی عریف بنانے کا اہتمام کیا جائے گا. جزاکم اللہ. اگر